يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों में ईमान को तरोताज़ा रखें और आपको हमेशा कुरान से जोड़े रखें। अहलुल कुरान टीम की जानिब से आपको आज की इस तकरीब में खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबा। आज की ये पुरमसरत तकरीब अहलुल कुरान बैच 3 के सूरतुल बकरा की तकमील की खुशी में मुनक्कद की जा रही है। अल बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरत, जिसे सिन्हानुल कुरान यानी कुरान का कुहान कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ बयान कर दिया है। अकाइद व ईमानियात, सलात व ज़कात, सोम व हज, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और उम्मत वसत की ज़िम्मेदारियाँ, हर मौजू बयान कर दिया है। इस सूरत की तकमील पर सहाबा कराम बहुत खुश होते थे और इस खुशी को मनाया भी करते थे। खलीफा दोम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सूरत को 12 साल में मुकम्मल किया और इसकी तकमील पर ऊँट कुर्बान किया। इसलिए इस सूरत की तकमील पर आप सब को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। बस चाहिए कि वो खुश हों, ये कुरान उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। अल बकरा की इस तकमील पर अहलुल कुरान की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कबूल फरमाए और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दें। आज की हमारी इस तकरीब का मौजू है सिबग़तुल्लाह यानी अल्लाह का रंग, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह से बेहतर किसका रंग हो सकता है। इसी रंग को अपनाना और इसको बरकरार रखना ही तो मोमिन की ज़िंदगी का मकसद होता है, क्योंकि मोमिन का मतलूब भी अल्लाह, मोमिन का मकसूद भी अल्लाह, मोमिन का महबूब भी अल्लाह।
تو جلال بھی تو جمال بھی، تو ہی حال بھی تو ہی قول بھی، تیری شان کی کروں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ آئیے اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ بارک اللہ فیکم۔ جس عظیم سورہ کی تکمیل کے موقع پر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اسی کے موضوعات پر لکھی گئی مصباح کل کی خوبصورت نظم پڑھیں گی گروپ 15 سے مہنور ملک۔ نام سے جانا تو لگا گائے کا ہے ایک واقعہ، پڑھا اسے تو ملا ہدایت کا مکمل راستہ۔ صوم و صلات، حج زکوٰۃ، نکاح طلاق، صدقہ و خیرات، رب نے فرما دیے اس میں تمام شرعی احکامات۔ خمر و میسر من و اذا سے کرنا ہے درکنار کیسے، حلال و طیب سے پانا ہے تقویٰ کا معیار کیسے۔ صبر و نماز ہی ہے ہر مشکل میں مومن کا ہتھیار، قولاً حسنہ سے ہوتا ہے آپس میں اچھا تعلق استوار۔ آیت الکرسی کراتی ہے رب کی مکمل پہچان، صبغۃ اللہ میں ہی ہے مومن کی اصل شان۔ آئیں کریں منور اپنے دلوں کو اس نور سے، ہٹا دے ظلمت کی ہر گھٹا کو اس نور سے۔ ملی جس کو حکمت اس کو خیر کثیر مل گئی، پڑھ لی جس نے سورہ البقرہ اس کو حفاظتی شیلڈ مل گئی۔ بارک اللہ فیک۔ اسی البقرہ سے سیکھے گئے اسباق پر بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالیں گی سمرہ اسلم۔ الحمدللہ کہ اس سورہ سے وہ کچھ سیکھا اور اتنا اچھا سیکھا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ اس نے یہ سب سیکھنے کی توفیق دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریفیں سب اسی کے لیے تو عبادت بھی اسی کی، اور اب اسی سے ہی مدد کہ وہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اپنا رنگ، دین اسلام کا رنگ جو خود سے نہیں آتا، اس کے لیے محنت، وقت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کوشش کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ تب ہوگا جب میں اپنے سبھی تابوت توڑ دوں گی۔ تابوت ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے بڑھ جائے، سرکش ہونا، حد پار کرنا، خواہشات نفس کی پیروی، ہر وہ چیز جو اللہ کے حق میں کمی کروائے، اسے توڑنا چھوڑنا ہوگا، اور وہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا تھامنا ہوگا۔ مضبوط کڑا قرآن و سنت ہیں، اور ان میں احکامات ہیں جن کو تھامنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، آگے پہنچانا ہوگا۔ تھام کر پا کر فوراً سے کہنا ہوگا سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ سب کہہ دینے سے تو وعدہ ہو گیا، اور اب اس وعدے کے احکامات کو اگر سننے اور عمل کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر اللہ سے غفرانک، تیری مغفرت۔ کیوں؟ کیونکہ انت مولانا۔ جو شخص طویل مدت کے لیے سورہ البقرہ کی تلاوت کرے وہ اپنی زندگی میں عجیب چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اس کا جسم شفا یاب ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کو شرح صدر نصیب ہوگا، اور اس کی عمر میں برکت کا ظہور ہوگا۔ بہت خوبصورت، بارک اللہ فیکم۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات ہم انسانوں کے لیے تخلیق کی اور اس میں ہمارے لیے بے شمار نشانیاں پیدا کر دیں، اور ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، البتہ یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اور ان نشانیوں کا مقصد قرآن میں کئی جگہ فرمایا گیا، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک فلک یعنی کشتی بھی ہے۔ اسی پہ ریسرچ پیش کریں گی گروپ 24 سے عصمت عروج۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ انکوائرنگ مائنڈ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سائنس کی طالبہ ہونے کی حیثیت سے جس چیز نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ کشتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، فی کے لفظ سے میں چونک اٹھی، کیونکہ ایک تو سمندر کے اوپر کی سرفیس ہے جس پر شپس چلتے ہیں، اور فی لفظ میں سمندر کی ڈیپتھ بھی آ جاتی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں سب مرینز کا تصور آیا جو کہ انڈر سی شپس ہیں۔ قرآن ان کا ذکر تقریباً 1440 سال پہلے کر رہا ہے، اور میری ریسرچ کے مطابق دنیا کی پہلی آبدوز ایک ڈچ معجد کارنیلیس ڈریبل نے 1620 میں کی۔ جدید آبدوز کا بانی جان فلپ ہالینڈ ہے جس نے 1900 میں یہ آبدوز امریکن نیوی کے حوالے کی۔ آبدوزوں کے فوائد دیکھیں جس کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ آبدوزیں دفاعی مقاصد یعنی دشمن پر نظر رکھنے اور جنگ کی صورت میں سمندر کے اندر ہی سے حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ سمندری مخلوقات پر ریسرچ کرنے کے لیے بھی آبدوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمندر کی ڈیپتھ ماپنے کے لیے بھی آبدوز استعمال کی جاتی ہے۔ لیکوڈ کارگو کی تیز رفتار ٹرانسپورٹیشن کے لیے سب مرینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت پر تدبر کے دوران میرا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہوا ہے کہ دنیا کا ہر علم، چاہے فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی، انوائرمنٹل سائنس، غرض کوئی بھی فیلڈ آف اسٹڈی ہو، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ضرورت صرف تدبر کی ہے۔ اس لحاظ سے اہل القرآن میں یہ امتیازی صفت موجود ہے کہ اس میں ہر ایریا آف انٹرسٹ کی طالبات موجود ہیں۔ اگر ہم سب قرآن کی آیات پر تدبر کریں تو نہ صرف ڈسکورڈ چیزوں کے بارے میں آگہی حاصل ہوگی بلکہ ریسرچ کے نئے موضوعات بھی ملیں گے۔ اس طرح ہم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ کبھی کبھی زندگی کو بدلنے کے لیے بس ایک آیت ہی کافی ہو جاتی ہے، اور جب قرآن جیسا پر اثر کلام دل کو لگ جائے تو انسان زندگی بدلنے اور اللہ کی طرف مڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک کہانی پیش کریں گی گروپ 21 سے اشمل ندیم۔ My name is Noor. I am a girl who loves music and all the other fantasies of this world. I used to listen music all day and night. For me there's nothing else to do, and one day I left my mobile and headphones on a bus, and I thought my life's end at that night. I came home. I was very tense, but when I entered my home, my friend was listening and ate on her phone. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ By listening this, I thought what is Allah's color, and then it totally changed my life. دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ جو شخص کئی ماہ تک روزانہ رات کو سورہ صدقہ ایک ایسی نیکی جس کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہے، جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 گنا سے بڑھا کر دیتے ہیں، جس کی تمنا ہر مرنے والا شخص کرے گا کہ وہ واپس جائے اور صدقہ کر کے آئے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، جس کی برکات اتنی ہیں کہ کبھی ختم نہ ہو۔ صدقے کی برکات کے حوالے سے اپنی کہانی بتائیں گی ہمیں گروپ 2 سے مومنہ طاہر۔ 2018 میں ایم ایس کر رہی تھی، اور
MS کے ساتھ ساتھ میری جاب بھی تھی، اور جاب بہت اچھی جگہ پر تھی، اور میں نے یہ سوچ کر اپنا ماسٹرز شروع کیا تھا کہ میں اس کے اخراجات سب خود اٹھاؤں گی، مطلب یہ کہ میں اپنے بابا پہ کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالوں گی۔ لیکن پہلے سیمسٹر کے بعد ہی کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑی، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ میں اپنی آخری میں نے تنخواہ لی اور میں واپس گھر آ رہی تھی، اور آنسو بھی تھے آنکھوں میں، اور تھوڑا ڈر بھی تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنا ماسٹرز خود مکمل کروں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو مجھے ایک دم نا قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 7 گنا 700 گنا بڑھا کر دیں گے آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں نے بغیر کچھ سوچے، میں نے اپنی وہ جو آخری تنخواہ تھی، مجھے نا ایک ضرورت مند بیوہ کا پتہ تھا، میں ان کے پاس گئی، میں نے وہیں سے گاڑی اپنی موڑی اور میں ان کے پاس گئی، اور میں نے ان کو جا کر اپنی وہ ساری تنخواہ دے دی، اور نیت یہ کی کہ صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ مطلب میں نے اپنے آپ کو صرف یہ سمجھایا کہ میرا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، میری جو جاب تھی وہ چلی گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ اور میں گھر آئی، آپ یقین مانیں کہ میں گھر آئی ہوں، شام کا ٹائم تھا، اور مجھے کال آئی، اور میرے نیبرز میں تھے وہ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ، ان کے 3 بیٹے تھے، تو وہ بڑے بزنس مین لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 3 بچوں کو میرے پڑھا دیں، اور جتنی آپ تنخواہ لینا چاہتی ہیں آپ لے لیں۔ میں نے سٹارٹ کر دیا، مجھے گھر بیٹھے ہی اتنے زیادہ پیسے ملے کہ جو میری جاب سے بھی زیادہ تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں نے نیت کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرے مال کو کبھی کم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرے سے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے ڈبل، کم، میرا ٹائم بھی کم لگتا تھا اور مجھے اچھے پیسے بھی ملے، اور میں نے اپنا سارا ماسٹرز اسی کے ساتھ مکمل کیا۔ تو زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ لگے کہ مال آپ کا ختم ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی ڈر ہو، تو آپ اللہ سے تجارت کر لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر آپ کو واپس کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ جس نے سورہ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنایا، اس کے دل کو دائمی خوشی و فرحت اور اس کی زندگی میں بے شمار خیرات و بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، صدقے کی برکات اور فضائل تو بہت سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صدقہ دیا کس کو جائے، صدقے کے اصل حقدار کون ہیں؟ اسی حوالے سے گروپ 16 سے رومانہ اعجاز کی تحریر کردہ ایک اسکٹ پیش کریں گے، گروپ 1 سے لائبہ قادر اور ان کے ساتھی۔ مستحق کون ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، کل ہم نے صدقہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو کچھ احادیث وغیرہ بتائی تھی کہ صدقہ دینے کے کیا فوائد ہیں، صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، وہ تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بات کی تھی ہم نے۔ تو کل کی کلاس میں سے کوئی حدیث کسی کو یاد ہو وہ بتانا چاہیں گے آپ؟ میم، مجھے کل کی کلاس سے یہ بات یاد ہے کہ آپ نے بتائی تھی کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بارک اللہ فیک لارے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ مستحقین کے بارے میں بات کریں گے کہ مستحق کون لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں۔ ان کے بچے حسرت سے پکوڑوں سموسوں کو دیکھتے ہیں، یہ نا اپنے گھر میں اپنے ہمسایوں کے گھر سے آنے کھانے کی خوشبو کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن تھوک نگل کر رات والا سالن کھا لیتے ہیں۔ سم ٹائمز اپنے رشتہ دار اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، مطلب ہمارا ان سے کوئی بہت ایسا اچھا ریلیشن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ وہ حقدار ہیں، تو یہ دوہرے ثواب کا باعث ہے، اور پہلا حق ہی ہمارا رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب نا 1 بائی 1 آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کی نظر میں ایک مستحق شخص کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس طرح سے ہمارے پاس ایک لسٹ آ جائے گی لوگوں کی جن کے ہم دیکھ کے کہہ سکیں گے ہاں یہ حقدار ہیں۔ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں مستحق کون ہے؟
اکثر ہم لوگ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ویٹرس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، وہ ظاہر ہے کمانے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اتنی تنخواہ تو نہیں ہوتی ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کو جو ہے تو دینے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ آگے سے انکار کر دے لیکن ہمیں ان کو کنونس کرنا چاہیے. بارک اللہ فیک. جی سارا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اوپر جب بائکیا کی رائڈ ایک بک کریں تو ان کی آئی ڈیز کے اوپر ان کے نمبر ہوتے ہیں، تو آج کل ہر کسی کے پاس جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، تو اگر ہم ان کے اکاؤنٹ پر کچھ رقم صدقہ دے دیں تو اس طرح سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی، کیونکہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو یہ جھجک محسوس نہیں ہوگی، تو ایک پردے میں جو ہے وہ ایک صدقہ ادا ہو جائے گا. ویری گڈ، بالکل ایسا. ہاں جی عائشہ بتول. میں یہ کہنا چاہوں گی نا کہ اگر ہم اپنے علاقے کے پرائیویٹ اسکولس کا جائزہ لیں تو وہاں پہ زیادہ تر ایسی لڑکیاں جاب کر رہی ہوتی ہیں جن کے گھروں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو وہ ان حالات سے مجبور ہو کے یہ 5-10 ہزار کی جاب کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتی ہیں اور جا کے وہاں پہ سارا دن کام کرتی ہیں، اور پورے دن کام کرنے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ صرف 5-10 ہزار روپے ہی ملتے ہیں. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ صدقے کے طور پر ان کے گھروں میں نقدی وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں جس سے ان کی مدد ہو سکے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے چھوٹی ریڑھیوں پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہاتھوں میں لیے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سے لینا چاہیے، بلکہ ان کو تھوڑے ایکسٹرا پیسے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکیں. جی لاریب، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی نظر میں مستحق افراد کون سے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ مستحق افراد ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کرتے، اور ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد نظر دورانی چاہیے کہ ہمیں کون سے لوگ اس قابل لگتے ہیں کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر اس طرح سے ان کی مدد کی جائے کہ وہی بات ہے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. ویری گڈ. جی میمونہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں یہ بھی صدقہ کی ایک فارم ہو سکتی ہے، جیسے مسجدوں میں بوڑھوں کے لباس سے اندازہ ہو جائے گا، نہیں تو ان کے جوتوں سے جب وہ واپس جا رہے ہوں تو ان کو سلام کر کے 1500 کی تحفتاً اگر ان کو دے دی جائے تو اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے ضرور کچھ ایسا لے لیں گے جس کی ان کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ریشم ابان، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں ہمیں چھوٹے موٹے گلی محلوں میں جانا چاہیے، وہاں پر دکانداروں کے پاس جا کر ہمیں ایسے ضرور لوگ ملیں گے جو اپنا ادھار چکانا چاہتے ہوں گے، تو ہمیں ان کا جا کے ادھار چکانا دینا چاہیے. شاباش بچوں، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس چیز پہ ریفلیکٹ کیا ہے، بہت اچھی پوائنٹس آپ لوگوں نے دیے ہیں. بارک اللہ فیکم. اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ صدقے کے اصل حقدار کون ہیں، اس لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ صدقے کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صدقے کے حوالے سے ہی عائشہ بتول کی لکھی گئی خوبصورت نظم پڑھیں گی لائبہ احمد. In the realm of kindness, where hearts align, Sadaqah, a melody in the grand design, a gift from the soul, a sweet refrain, in the symphony of giving, echoes remain. Beneath the moon's glow, a quiet night, Sadaqah, a shimmering star, a source of light. Not just in riches, but in compassion's glare, a smile, a warmth, a treasure to share. In the garden of selflessness, petals unfold, Sadaqah's blossoms, more precious than gold. A healing touch for those in need. In the act of giving, planted is the seed. With open hands and hearts beating in tune, Sadaqah becomes a hymn beneath the moon. A bridge between souls, a path to grace. In the dance of kindness, find a sacred space. In life's ledger, where good deeds rhyme, Sadaqah stands out, an anthem through time. A melody of goodness, beyond compare. In the currency of kindness, a rhythm to bear. So let's embrace the beauty of giving. In Sadaqah's melody, a harmonious living. For in the act of sharing, a wealth untold, a treasure of the heart, a symphony of gold. بارک اللہ فیک. انسان کی زندگی اس کی اور اللہ کی کہانی ہے، اس کی اپنے رب سے محبت کی کہانی، اس کی اپنے رب کے آگے سپردگی کی کہانی. ہمیں عبادات کا حکم بھی اسی لیے ملا تاکہ ہم اپنے رب سے اپنا رشتہ استوار کر سکیں اور اس کی محبت میں آگے بڑھ سکیں. قرآن نے کس طرح اللہ کے ساتھ ان کے رشتے کو مضبوط کیا اور کس طرح انہیں رب کے سامنے مکمل سپردگی سکھائی، یہ بتائیں گی ہمیں گروپ 24 سے ادیبہ عباس. اتنا مشکل ہے نا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، اور سپرد بھی اس طرح کہ اپنے آپ کو مٹا کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. جب میں نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین پڑھی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو برائے نام اللہ سے محبت کے دعوے کرتی ہوں.
اس سے محبت کرنے کے لیے تو اس کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. پھر میں اس کھوج میں لگ گئی کہ کیسے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگوں جس کا رنگ سب سے خوبصورت ہے. اللہ نے تو یہ مشکل بھی آسان کر دی. جوں سورۃ البقرہ آگے بڑھتی جا رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے تو ہر حکم کو بہت خوبصورتی سے کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا زندگی کے معاملات سے. ایک میں ہی بے خبر تھی یا میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا، لیکن اس طرح نہیں سوچا کہ میں جو عمل کرتی ہوں چاہے وہ عبادت ہو یا صدقہ خیرات یا دوسروں سے لین دین کا معاملہ، ان سب میں میرا مقصد ابتغاء وجہ اللہ ہی ہونا چاہیے. میری نیت اخلاص خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لیکن یہ جو ہمارے اندر دکھاوے کی حسرت ہوتی ہے نا کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بنتے رہیں، وہ ہماری تعریف کریں، یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ حسرت تو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی. اس کا اندازہ مجھے یہ آیت فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم پڑھ کے ہوا. اس آیت نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی کہ ہم لوگوں سے تو اپنے دلوں کے حال چھپا سکتے ہیں کہ ہمارے عبادات، صدقات، خیرات، ہمارے لین دین کے پیچھے کیا مقصد ہے، لیکن اس رب العالمین سے کیسے چھپائیں گے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو ہمارے دلوں کے بعید سے بخوبی واقف ہے. وہ قدردان تبھی ہے جب ہمارے اعمال میں کوئی کھوٹ نہ ہو، ورنہ ہمارے سارے عمل ہمارے منہ پہ دے مارے گا اور ہمیں منہ کے بل کے سڑتا ہوا آگ میں ڈالے گا. الحمدللہ میں نے اتنا سی کوشش کی ہے کہ اس سیڑھی پہ پاؤں رکھ سکوں، اپنے آپ کو اس رب العالمین کے سپرد مکمل طور پہ کر دوں اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ ڈالوں. اللہ مجھے اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو ہم بے بس ہیں، اور جن کو اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دیتا ہے تو ان کے لیے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ ہی کافی ہوتا ہے. پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لیکن یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. بارک اللہ فیک. زندگی کے معاملات میں ایک اہم معاملہ طلاق کا بھی ہے، جس کے بارے میں البقرہ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. اگر میاں بیوی کسی بھی صورت ایک دوسرے سے نباہ نہ کر سکیں تو اللہ نے جدائی کے لیے طلاق کا راستہ بتایا ہے. طلاق کے بعد عورت نے 3 حیض تک عدت طلاق لازماً مکمل کرنی ہوتی ہے. عدت طلاق کی حکمت سے متعلق سائنسی تحقیق پیش کریں گی گروپ 2 سے امارہ زاہد. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں عورتوں کی عدت کو سائنس نے کس طرح دلائل کے ساتھ ثابت کیا. ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہتا ہے کہ میں نے روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں دیکھی. پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں عورتوں کی عدت. سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور پتہ چلا کہ مرد کے منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% تک مختلف ہوتے ہیں. اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے. جب کوئی مرد عورت سے مباشرت کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا جذب محفوظ کر لیتا ہے. اسی طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے یا پھر بیک وقت کئی مردوں سے جسمانی تعلقات استوار کرے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہوتے ہیں. سائنس سے پتہ لگا ہے کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72% تک آدمی کا ڈی این اے ظاہر ہو جاتا ہے اور تیسرے حیض میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور رحم سب کا ڈی این اے سے پاک ہو جاتی ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے نئے ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور بیوہ عورتوں کی عدت طلاق یافتہ سے زیادہ ہے کیونکہ غم کی وجہ سے سب کا ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا، اسے ختم ہونے میں زیادہ وقت درکار ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے وہ اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن خود کو روک کے رکھیں. اس حقیقت سے راہ پا کر ہمارے ڈاکٹر نے امریکہ کی 2 مختلف سوسائٹی میں تحقیق کی. ایک سوسائٹی جہاں پہ افریقن مسلم عورتیں رہتی تھی، وہاں کی تمام عورتوں کی جنین میں صرف ان کے شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسری سوسائٹی جہاں آزاد امریکن عورتیں رہتی ہیں ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے. جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے.
اور اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اور مسلم عورتیں پاک دامن اور پاک باز ہوتی ہیں۔ اپنے اندر بیٹھے وہم کے بتوں کو کچل ڈال اس کلہاڑے سے جو سورہ البقرہ کی شکل میں تمہارے پاس ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ لو جنہوں نے سورہ البقرہ کی تلاوت سے شرح صدر حاصل کیا، جنہیں ان کے معاملات میں آسانی ملی، وہ تمہیں ہاں میں جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں صرف عبادات کا حکم نہیں دیا بلکہ سب معاملات بھی سکھائے ہیں، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت بھی انہی سے متعلق ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لین دین کے احکامات بتائے ہیں۔ اسی موضوع پر مکالمہ پیش کریں گی گروپ 26 سے رباب اکرم۔ يا حامل القرآن میں آج بہت پریشان ہوں۔ میں نے ایک دوست کو کافی رقم ادھار دی تھی اور اب وہ اسے واپس کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام میری پیاری دوست، مجھے یہ سن کر واقعی افسوس ہوا کہ آپ اس صورتحال سے گزر رہی ہیں۔ کیا آپ نے رقم حوالے کرنے سے پہلے قرض کی شرائط لکھی ہیں؟ نہیں، ہم قریبی دوست ہیں اور میں نے سوچا کہ یہ غیر ضروری ہوگا۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے واپس کرنے سے انکار کر دے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشکل ہے، لیکن آپ جانتی ہیں قرآن اس طرح کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 مالی لین دین کو لکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لیکن ہم دوست ہیں، میں اسے لکھ کر عدم اعتماد کا احساس پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بد اعتمادی کے بارے میں نہیں ہے میری دوست، یہ وضاحت کو یقینی بنانے اور دونوں فریقوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ شرائط کو لکھنے کا مطلب اعتماد کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط فہمیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس صورتحال میں قرآن میری کیسی رہنمائی کرتا ہے؟ آیت ہے، اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو وہ دونوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، کہ بھول جائیں ان دونوں میں سے ایک تو یاد دہانی کرا دیں ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ میں یہ کبھی نہیں جانتی تھی، اس سے کیسے فرق پڑتا ہے؟ تحریری دستاویزات اور گواہوں سے آپ کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کا دوست اخلاقی اور مذہبی طور پر اپنا وعدہ پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ آیت مالی لین دین میں انصاف اور احتساب کو یقینی بناتی ہے۔ تو یہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، یہ چیزوں کو اس طریقے سے کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہو۔ بالکل، ہمارا مذہب ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے سے ہمیں اعتماد اور انصاف پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے، یہاں تک کہ دوستوں میں بھی۔ میری رہنمائی کرنے کا شکریہ فاطمہ، میں اسے مستقبل کے لیے ذہن میں رکھوں گی۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ الصادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ کو اپنا لینا برکت کا باعث ہے، یعنی اس کی تلاوت، اس کی حفاظت و نگہبانی تجھے تیرے مال و اہل و اولاد، جسم اور روح میں برکت عطا کرے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بہت خوبصورت تعارف کروایا ہے۔ اسی آیت کو نظمیہ انداز میں پیش کریں گی گروپ 2 سے لبنہ منظور۔ بنا رکھے تھے ہر دور میں معبود ناداں نے، تعارف الہ کرا دیا خود رحمان نے،
अर्ज़ो समा में है इसकी हमागीर मलकियत, है हय्युल क़य्यूम ऊँग न नौम उसकी हकीकत। वहदहू ला शरीक है किसी हद में महदूद नहीं, उसकी जलालत व किबरियाई किसी शर्त से मशरूत नहीं। न हो उसका इज़्न तो कर न पाए कोई सिफारिश न शफाअत, किसी अहाते में मुक़य्यद व महसूर न हो उसकी कुर्सी की वसात। किसी चीज़ की हिफाजत न डाले उसे मुशक्क़त में, न उससे बढ़कर कोई अज़मत व रिफ़त में। अलूहियत रबूबियत से मुनज़्ज़म है ये आयत, इसी के हसाइस व फ़ज़ाइल से मुज़य्यन है ये आयत। हाकिम का फरमान नबी का रुतबा बताया फ़ुरक़ान ने, कुरान को पढ़ने समझने का फ़रीज़ा निभाया अहलुल कुरान ने। ज़नो क़ियास तशबीह व तमसील क़ाइदे बातिला से दी निजात, इबादत व मुआमलात अहकामे इलाही से कराया हमें रूशनास। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बारकल्लाहु फ़ीक। इमाम इब्नुल क़य्यिम का शेर है, हर्रिबू मिनर रिक़्क़िल्लज़ी ख़ुलिक़ू लहू व बलूग़िर रिक़्क़िन नफ़्सि वश्शैतान। लोग अल्लाह की ग़ुलामी से भागे तो वो नफ्स और शैतान की बंदगी की ख्वाहिशात में पड़ गए, फिर उनका नफ्स जिधर चाहता है ले जाता है। इंसान का नफ्स उसकी बहुत बड़ी आजमाइश है और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इस नफ्स पर काबू पाया जाए। नफ्स पर काबू पाने के हवाले से हमारे साथ एक रिसर्च शेयर करेंगी ग्रुप 30 से ज़ूबिया उबैद। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये कि तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। हर इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब, सवालों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और अब तक दुनिया में इंसानों की सबसे बड़ी कोशिश क्या है? क्या आप जानना चाहेंगी? यही ना कि एक कामयाब इंसान कैसे बना जाए और एक कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है? आप सोच रहे होंगे कि भला इस आयत का कामयाबी से क्या ताल्लुक़ है? तो आइए हम जानते हैं कि कैसे रोज़ा हमें एक कामयाब इंसान बनने में मदद देता है, कैसे एक कामयाब ज़िंदगी का राज रमज़ान के इस 30 दिनों में छुपा है। कई सदियों से साइंसदान इस बात की खोज में हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं और कुछ नहीं, और वो कौन से अवामिल हैं जो इंसान को कामयाब इंसान बनने में मदद देते हैं। कुछ साल पहले तक इस खोज का हासिल यही था कि कामयाब इंसान वही हो सकता है जिसका IQ सबसे ज़्यादा हो। आपने IQ का लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा कि फ़लाँ शख्स का IQ बहुत ज़्यादा है। IQ क्या है हम इस लंबी बहस में नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए यही जानना काफ़ी है कि साइंसदान समझते थे कि ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, इनकी जहानत आम लोगों की जहानत से ज़्यादा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिनके पास जहानत का वो मयार नहीं जिसे हम IQ कह रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते? अक्ल तो अल्लाह की अता है, रिस्क है, फ़ज़ल है, तो क्या जिसके पास अक्ल का ये मयार नहीं वो कामयाब नहीं हो सकता? लेकिन इस बात को गलत तब साबित किया गया जब 1960 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर मिचेल ने एक तहकीकी रिसर्च की जिसको आज हम द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तहकीक 6 से 4 साल के बच्चों के ग्रुप पर की गई, जिसका आगाज़ हर बच्चे को एक कमरे में कुर्सी पर बिठाकर इनके सामने मेज़ पर मार्शमैलो कैंडी रखकर किया गया। रिसर्चर ने हर बच्चे को बताया कि वो कमरे से जा रहा है और इसके जाते ही बच्चा फ़ौरन मार्शमैलो कैंडी खा सकता है या वो इस वक्त तक इंतज़ार कर सकता है जब तक कि रिसर्चर तकरीबन 15 मिनट बाद तक वापस ना आ जाए। इस सूरत में इसे दूसरा मार्शमैलो कैंडी भी दिया जाएगा। तहम अगर बच्चे ने रिसर्चर के वापस आने से पहले पहला मार्शमैलो खा लिया तो इसे दूसरा मार्शमैलो नहीं मिलेगा। यानी इंतखाब आसान था, एक मार्शमैलो अभी या 2 मार्शमैलोज बाद में।
پھر ان بچوں کو 40 سال کے بعد دوبارہ وزٹ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بچے جنہوں نے صبر سے دوسری مارشمیلو کا انتظار کیا تھا وہ زیادہ کامیاب، اچھے گریڈز اور اچھی جابز کے ساتھ کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نفس پر قابو اور فوری لذت حاصل کرنے کی خواہش کو دبانا انسان کو کامیاب انسان بناتا ہے۔ یہی سب ہمیں روزہ بھی سکھاتا ہے، جس میں روزہ دار اپنی بھوک، پیاس، شہوت اور بہت سی اخلاقی برائیوں سے رکتا ہے۔ یہ 30 دن کی مشقت ہمیں باقی ماندہ سال میں صبر اور نفس پر قابو کی مشق کرواتی ہے، مگر یہ صرف ایک روزے تک محدود نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا بھی ایک روزے کی طرح ہے، جس کا افطار وہ جنت میں جا کر کرے گا اور اس دن اللہ اسے خوش کر دے گا۔ جیسے ایک مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ ایسے ہی ایک مارشمیلو کو اگر آپ دنیا سمجھیں اور دوسری کو آخرت، تو آپ جانیں گے کہ اگر آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور اس کی خاطر دنیا کی لذتوں پر صبر کریں گے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کا بھی بہترین اجر پائیں گے۔ آپ دنیا میں اللہ کی خاطر حرام چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حلال سے نوازے گا۔ آنکھ کو حرام سے ہٹائیں گے تو اللہ آپ کو ایسی فراست اور حکمت عطا کرے گا کہ آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اسی لیے مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو یہ ہے روزے کی وہ روح، یہ ہے وہ بہتری جس کا علم حاصل کرنے کی ہمیں اس آیت میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورہ البقرہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور جب تک پک کر تیار نہ ہو جائے اس کا ذائقہ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ اس سورہ کی تکرار اور اس کی تلاوت پر مجاہدہ نفس سے ہی زندگی میں حلاوت اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ہم نے عدت طلاق سے متعلق ایک ریسرچ کو سنا، اب عدت طلاق کے معاشرتی فوائد سے متعلق ایک مکالمہ پیش کریں گی گروپ 24 سے مہناز کرن۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک۔ آپ کا سروے مکمل ہو گیا؟ میں نے تو غیر مصنوع طریقہ طلاق کے نتائج پر سروے کیا ہے۔ جی میرا سروے بھی مکمل ہو گیا ہے مصنوع طریقہ طلاق کی برکات پر۔ آئیے نتائج کا جائزہ لیں۔ جی، میں نے بہت سے ایسے کیسز کا مطالعہ کیا جہاں غیر مصنوع طریقے سے طلاق دی گئی، کہیں ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق بول کر اللہ کے احکام کا مذاق بنایا گیا تو کہیں حالت حیض میں طلاق دی گئی، کہیں طلاق دیتے وقت اس کی عدت کے شمار کا حساب نہ رکھا گیا، غرض کے جب دل کیا جذباتی ہو کر بغیر سوچے سمجھے طلاق کا لفظ منہ سے نکال دیا اور بیوی بچوں کی اور اپنی زندگی تباہ کر دی گئی۔ پھر مختلف علماء سے اپنی مرضی کے فتوے تلاش کیے گئے، کہیں حلالہ کے ناجائز طریقے کو اختیار کیا گیا، کہیں بیوی بچے رل گئے اور شوہر ساری عمر پچھتاتا رہ گیا، مگر کوئی حل نہ ملا۔ ایسے دلخراش واقعات سننے کو ملے کہ آنکھ بھر آئی اور دل غمگین ہو گیا۔ یوں لگا طلاق کی وجہ سے ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، مگر اصل وجہ تو یہ نکلی کہ طلاق کے حق کو جہالت اور لا علمی کے باعث غلط استعمال کرنے سے گناہ بھی ہوا اور تباہی بھی۔ تو فاطمہ آپ بتائیں، آپ کا سروے کیسا رہا اور کیا نتائج دیکھے آپ نے؟ اللہ کے نظام اور احکام میں بڑی برکت ہے، کیا بتاؤں کتنا سکون ملا مجھے نتائج دیکھ کر۔ کیا مطلب، کیا نتائج دیکھے آپ نے؟ سب سے پہلے تو جو لوگ احکام شریعہ جانتے ہیں انہوں نے جب بھی میاں بیوی میں نا اتفاقی یا جھگڑا دیکھا تو بڑوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا۔ بہت بار خبر ملی کہ ایسا کرنے سے ہی جھگڑوں کا حل اچھے سے نکل آیا، اور جہاں نوبت اس سے آگے بڑھی تو بہت کم گھر خراب ہونے تک بات گئی۔ وہ کیسے؟ ایک بہن درس قرآن میں آتی تھی، ان کے شوہر بھی دین کا علم حاصل کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے شوہر کا دل ان سے خراب ہو گیا، انہوں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایسے توہر کا انتظار کیا جس میں قربت نہ کی ہو۔ کچھ عرصہ تو اسی میں گزر گیا اور ان کو سوچنے کا وقت بھی مل گیا اور معاملہ ٹل گیا۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ ایسی نوبت آئی تو انہوں نے توہر کی حالت میں ایک طلاق بول دی۔ عدت شروع ہو گئی۔ اب ان کو معلوم تھا کہ وہ بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتے اور 3 حیض تک بیوی کا نانفقہ بھی انہی کے ذمہ تھا۔ دوسری طرف ہماری بہن دوران عدت شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرتی، ان کی خوب خدمت کرتی۔ 3 ماہ میں انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لی اور شوہر نے عدت ختم ہونے سے پہلے ہی رجوع کر لیا۔ اب ماشاءاللہ دونوں بہت محبت میں اور خوش ہیں۔
माशाल्लाह इतना अरसा मियाँ बीवी एक ही घर में साथ रहेंगे तो सुलह हो जाना फितरी बात है, और बीवी का इद्दत में जीनत इख्तियार करना तो सुभान अल्लाह, घर क्यों ना बसे। जी यही तो अल्लाह ताला चाहते हैं। फिर एक और वाक़या हुआ जिसमें मसनून तरीक़े तलाक की बरकत मालूम हुई। जी वो भी सुनाएं। अच्छा, ऐसा हुआ कि एक बहन के शौहर ने रोज के झगड़ों से तंग आकर एक आलिम से मसनून तरीका तलाक पूछा और हालत तोहर में कुर्बत के बगैर बीवी को एक तलाक दे दी। फिर इद्दत के दौरान बच्चे भी वहीं रहे और बीवी का खाना पीना कपड़ा तैयार करके देती रही, मगर उनको कदर ना आई। इद्दत खत्म हुई तो निकाह टूट गया। अब बीवी मैके चली गई, बच्चे छोटे थे वो भी साथ गए। ये शरीयत के मुताबिक बच्चों का खर्च भिजवाते रहे और बीवी का ना नफका भी, क्योंकि उनके बच्चों को वो दूध पिला रही थी। साथ में आलिम दीन ने बताया कि बीवी से कुछ वापस ना ले, बल्कि तलाक के वक्त अच्छे तरीके से रुखसत करें। वो कुछ वक्त के लिए बच्चों को लेकर आए मगर उनकी देखभाल ना कर सके तो वापस छोड़ आए। घर का सारा निजाम धर्म भरम हुआ, खाना कपड़ा वक्त पर तैयार ना मिलता, बच्चे भी दूर हो गए, खर्च भी देना पड़ा, तो बीवी की कदर आ ही गई। दोबारा से पैगाम निकाह भेजा तो चूंकि उन्होंने शरीयत के मुताबिक अच्छे अंदाज से मामला ख़त्म किया था तो ना नफका भी देते रहे। घर वालों का दिल भी नरम हुआ और उन्होंने बेटी का दोबारा निकाह देने पर एतराज़ ना किया। यूं मसनून तरीके की बरकत से उनका घर दोबारा बस गया। एक ही तलाक से बीवी को जुदा किया तो ना उलमा से अपनी मर्जी के फतवे लेने की जरूरत पड़ी और ना हलाला जैसी लानत में पड़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह के अहकाम पर चलने में बरकत ही बरकत है। अल्लाह ने बहुत पुरहिकमत तरीके से तलाक देने की इजाज़त दी है, जिसमें घर बसा रहने के असबाब भी कर दिए। जी बिल्कुल। अब ये हम पर है कि हम क्या करते हैं, दीन के मुताबिक अमल करके उसकी हिकमतों से फ़ायदा उठाते हैं या अल्लाह के अहकाम से गाफिल रहकर जहालत के सबब अपने और अपने ख़ानदान की ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं। अल्लाह हमें मसनून तरीके को समझने और अमल करने की तौफीक दें और बहुत से ख़ानदान तबाही से बच जाएं। आमीन। बारकल्लाहु फीकुम। इकबाल का मशहूर शेर है, कुरान में हो होता ज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कुरान ऐसी किताब है जिसके साथ जुड़कर हर चीज़ अजीम हो जाती है। जिसने उतारा वो अजीम ज़ात, जिस पर उतरा वो अजीम नबी, जो लेकर आया वो अजीम फ़रिश्ता, जिस माह में उतरा वो अजीम माह। तो जो लोग इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे वो कितने अजीम होंगे। कुरान ऐसी किताब है जो ख़ुद तो नहीं बदलती लेकिन अपने पढ़ने वालों को ज़रूर बदल देती है। कुरान ने इनकी ज़िंदगी को कैसे बदला और इन्हें किस तरह वालिदैन का अदब सिखाया, ये बताएंगी हमें ग्रुप 27 से आयशा हबीब। मेरा नाम आयशा है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। इन चंद महीनों के सूरत बकरा के सफ़र में मैंने महसूस किया कि दुनियावी तालीम ने मुझे सिर्फ खुदगर्जी और ख़ुदपसंदी सिखाई है। मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ इस्टीम के ज़रिए असर एक ज़िद्दी और अनापसंद लड़की थी। मैं खुद को इंसाफ पसंद समझती थी। मैं एक बेअदब और गुस्ताख लड़की थी। अक्सर मामलात पे मैं अपने वालिद से बहस करना और जवाब देना ज़रूरी समझती थी, क्योंकि एक तालीम याफ्ता लड़की होने के नाते मैं हक़ के राय का इस्तेमाल करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। इन दिनों भी कुछ ऐसा हुआ, मेरी वालिद के साथ एक बात पर बहस हो गई। मैं इख्तिलाफ़ राय रखते हुए काफ़ी बेअदब हो गई। अगर मैं पहले वाली तालीम याफ्ता लड़की होती तो ये वाक़या मेरे लिए मामूली था, लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी। मेरा ताल्लुक़ सूरत बकरा से जुड़ चुका था। इस दिन इत्तफ़ाक़ से लेक्चर भी आयत 84 बिलवालिदैन एहसाना आया और तफसीर सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे निज़ामत और शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैम ने एक हदीस सुनाई जिसका मफ़हूम था कि वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, लेकिन हम जैसे तालीम याफ्ता मॉडर्न बच्चे अपने वालिदैन को न जाने क्या कुछ कह जाते। मुझे अपनी गुस्ताखियों पर रोना आ रहा और मैं रात भर सो ना सकी। रोते रोते एक हो गया। मुझे ख्याल आया कि ये तो तहज्जुद का वक्त है। मैंने 2 नफल पढ़कर दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं हमेशा की तरह गड़बड़ कर चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस मामले को कैसे हल करूँ। दुआ मुकम्मल करके अभी मैं निदामत से सर झुकाए बैठी ही थी कि मेरे जहन में अचानक ख्याल आया। मैं अपने वालिद की चारपाई की तरफ चली गई, उनके पाँव दबाने लगी। चूँकि वो अब तक मुझसे खफा थे इसलिए उन्होंने अपनी टांगें खींच ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, उनके पाँव दबाती रही। आखिरकार मेरे अबू कहने लगे, रात बहुत हो गई, तुम सोई क्यों नहीं। मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा और वो कहने लगे, सो जाओ। इनके लहजे की मिठास मेरे दिल को सुकून दे गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनका
उनके पाँव चूमे और मुझे बाअदब होने की लज्जत महसूस हुई। सुबह हुई तो मेरे अब्बू का गुस्सा उतर चुका था। उस दिन के बाद मेरी नज़रें मेरे वालिद के सामने कभी नहीं उठी और तब से मेरे वालिद मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और कुरान की तालीम हासिल करने पर मुझसे बहुत खुश हैं। सूरह अल बकरा की मुसलसल तिलावत बंदे को ऐसी भलाइयाँ नसीब करती है जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, और ऐसे ऐसे अशरार से महफूज रखती है जो उसके इल्म में नहीं, और अंदर ऐसा मुनाफे है कि कोई अक्लमंद उससे बेनियाज नहीं रह सकता। बारकल्लाहु फीक। आज की तकरीब में आवाज़ पर एक इंसाइटफुल रिसर्च पेश करेंगी ग्रुप 30 से अबीहा फारूकी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मौसीकी इतना ही बड़ा गुनाह होती तो क्या अल्लाह अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुआवजे में मौसीकी अता करते। ऐसे लोगों को बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुआवजा मौसीकी नहीं आवाज था, और आवाज बजाते खुद कुदरत का ऐसा मोजज़ा है जो चीजों को डी-शेप और डी-स्ट्रक्चर करने की सलाहियत रखती है। मसलन कुछ आवाजें शीशों को तोड़ सकती हैं। शेर की आवाज की इंटेंसिटी जमीन में कई फुट गहरे खड़े कर सकती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज को वो इंटेंसिटी दी हो कि वो लोहे को डी शेप करके मोम की तरह मोल्डेबल कर लेते हो। अगरचे आवाज की खास रेंज ही इंसान के लिए ऑडिबल होती है, मगर इस रेंज से ऊपर और नीचे की आवाजें हमारे बहुत से कामों मसलन लेविटेशन, इकोलोकेशन और अल्ट्रासाउंड में मदद करती हैं। कुछ जानवर मसलन टाइगर और श्रिम्प महज इन्हीं आवाजों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फ्रीज कर लेते हैं। तो क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का आवाज से हवाओं को रोक लेना माफूकुल अकल बात है। कुछ आवाज की रेंजेस इंसान को मुख्तलिफ जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से निजात देती हैं। मसलन कारी अब्दुल बासित की मशहूर ज़माना तिलावत दिल और दिमागी अमराज में बेहतरीन मौलद साबित होती है। कुछ रेंजेस शहवत और मनफी जज्बात को उभारती हैं कि अमूमन पॉप और मेटालिक म्यूजिक में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जरा सोचिए कि क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनका मोजज़ा ही आवाज था के लिए परिंदों और पहाड़ों को अपना हमजुबान कर लेना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मोहताज होगा। बात के इख्तिताम पर दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस से लेते हैं जो मौसीकी के हलाल और हराम होने की बहस पर हमेशा के लिए एक मुहर सब्त कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िना, शराब, रेशम और मौसीकी को खुद पर हलाल कर लेंगे। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो दरअसल हराम की गई थी, वो हलाल तसव्वुर करने लगेंगे। सूरह अल बकरा की तिलावत से दिलों को जला मिलती है, दिल की सख्ती दूर होती है। आदमी कभी नहीं थकता, और जो हमारी आज की तकरीब का थीम भी है वो है सिबगतुल्लाह। इसी प्यारे मौजू पर ग्रुप 21 से इकरा गुल की प्यारी सी आवाज में एक नशीद सुनते हैं। कुन रब्बानियन यतजल्ला बिसजाया मौला वतखल्ला अन वस्फिका वतहल्ला बिसिफातिल्लाह सिबगतक अल्लाहुम्मा लितबqa वअलैहा अलqa नफ्ततिहु बिला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नफ्ततिहु बिला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तव्वाबुन यदउल हारिब यतलुब अब्दन जाफा वगफूर मन ताब सयुनसिल मलकैन खताया वयुबद्दिलु सय्यअहु हसनातिन तुफ्रिहु खुरा मन्नान गद्दुक बिन्नअमि फलम तहतज लिसिवा वल्फातिर अबदअ कौनन दून मिसालिन हाका कुन रब्बानियन यतजल्ला बिसजाया मौला वतखल्ला अन वस्फिका वतहल्ला बिसिफातिल्लाह सिबगतक अल्लाहुम्मा लितबqa अलैहा अलqa अस्सलावातुल मबरूकातु अला महबूबिल्लाह मन अहसा अस्मा अल्लाह नजा व युजाबु दुआ। शेख कहते हैं कि वो मुसलसल 2 माह तक 2 रकत में सूरह अल बकरा की तिलावत करते थे और तीसरी रकत में सूरह दुहा पढ़ते थे। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से
رزق اور عافیت کے خوبصورت دروازے کھول دیے۔ माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक। सिबगत अल्लाह के मौजू पर ही ग्रुप 19 से अपने तासुरात पेश करेंगी मरियम वसीम। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग हर किसी पर मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर होता है। जैसे हमारी रेनबो में मुख्तलिफ रंग होते हैं, कुछ लाइट और कुछ डार्क, इसी तरह हर अकीदे का रंग उसे रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमारी ज़िंदगी में सिबगत अल्लाह नहीं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह का रंग आने के बाद और कुरान और सुन्नत पढ़ने और उस पर अमल करने के बाद मेरी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली आई है। जैसे ही नमाज का वक्त होता है, एक खुशी का एहसास होता है कि अब अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया है और अब मैं अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ने को तरजीह देती हूँ, क्योंकि जब दिल अल्लाह की बंदगी और इखलास का मज़ा चख लेता है तो फिर उसके लिए कोई चीज़ उससे ज़्यादा शीरीं और खुशगवार नहीं रहती। क्या ये अल्लाह का रंग नहीं? मुझे तो ये अल्लाह का रंग ही लगता है। कुरान पढ़ने और अहलुल कुरान से जुड़ने के बाद मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि अहलुल कुरान ने मुझे मेरे अल्लाह से मिला दिया है और आज मुझे पता चला है कि दीन को सीखने में कितना लुत्फ़ है। कुरान पढ़ने से मेरे अंदर बहुत सब्र और तकवा आ गया है, इतना सब्र आ गया है कि मुझे लोगों की तल्ख बातें तकलीफ नहीं देती और अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश बढ़ गई है। और मेरी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ गया है। मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत इखलाक से पेश आती हूँ और अब मैं पूरी तरह पर्दे का एहतमाम करती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि हिजाब आपकी शनाख्त छुपाता नहीं बल्कि जाहिर करता है कि आप एक बावकार और मुसलमान खातून हैं। और मैंने अपने लिबास को अल्लाह की पसंद के मुताबिक कर लिया है। और जब मैं अपनी नींद अल्लाह के लिए कुर्बान करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने नफ्स को मारकर तहज्जुद में उठना और अल्लाह से मुलाकात करना एक ऐसी खुशी का एहसास दिलाता है जो पहले कभी नहीं था। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि ए अल्लाह, मेरे तमाम अमाल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक का भी हिस्सा ना हो। आमीन। नजर बद, हसद और सहर का दर्द पत्थर की तरह इंसानी जिस्म में मौजूद हो तो सूरह अल बकरा की तकरार उसको तोड़कर ख़त्म कर देती है। बारकल्लाहु फ़ीक। हमने कुरान की एक बड़ी सूरत, एक अजीम सूरत अल बकरा तो पढ़ ली, लेकिन सोचना ये है कि क्या इसको पढ़कर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया? क्या अल्लाह का तारुफ पढ़कर अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा हुआ? क्या उम्मत वसत की ज़िम्मेदारी पढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ? क्या सदक़े की अहमियत पढ़कर सदका देने की आदत अपनाई? क्या दुआ की फजीलत पढ़कर दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? क्या किबले के बारे में पढ़कर अपनी ज़िंदगी का किबला दुरुस्त किया? क्या सिबगत अल्लाह के बारे में पढ़कर ख़ुद को अल्लाह के बेहतरीन रंग में ढल लिया? क्योंकि कुरान सीखने का असल मकसद अमल करना है। अल्लाह से दुआ है कि वो भी हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चलता फिरता कुरान बना दे कि हम जिंदा भी रहें तो कुरान के साथ और जब हशर में उठाए जाएं तब भी कुरान वालों के साथ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर वत्तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू। ए अल्लाह, तेरी किताब कुरान में से मेरी ज़बान जो पढ़ती है उसमें मुझे तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ अता फरमा। वल मारिफत बिमानीही वन नज़र फ़ी अजाइबिही, और इसके मानी और अजाइबात की पहचान करवा दे। वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँ इसके मुताबिक अमल करूँ। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसी के साथ हम आज की तकरीब का इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कुरान सीखने के लिए ऐसे ही भरपूर कोशिशें करते रहेंगे और एक दिन इंशाअल्लाह अल अज़ीम हम मुकम्मल कुरान की तकमील के मौका पर भी इकट्ठे होंगे। तकरीब के इख्तिताम में मिसबा शब्बीर की खूबसूरत आवाज़ में अल बकरा की आखिरी आयात की तिलावत सुनते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين